أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی ہم لوگوں نے ابھی تک سورہ فاتحہ میں یہ سیکھا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا رب ہے، پھر وہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، اس کی شان رحیمی کے بارے میں سیکھا کہ اس کی رحمت کہاں کہاں تک چھائی ہوئی ہے، پھر صرف وہی مالک یوم الدین ہے، یعنی بدلے کے دن کا مالک، کہ اس دن سب کو اجر ملے گا۔ اور یہ تمام صفات کے بعد، اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو جاننے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ ہی حقدار تھا کہ اس کی عبادت کی جاتی اور اسی سے مدد مانگی جاتی، کیونکہ ظاہر ہے جہاں پر آپ جائیں کریں گے، نوکری کریں گے، تو آپ وہیں سے ہی اجر اور وہیں سے مدد کے مستحق ٹھہریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 6 پہ ڈسکشن کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ پوائنٹس میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، اور آپ لوگ اگر چاہیں تو اپنا بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وقت میں مزید برکت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کو آج کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ پیچھے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کی عبادت اور اسی کی مدد، اور جب ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں تو مدد مانگنے کے بعد ہم لوگ مانگ کیا رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ایسی راہ کی ہدایت جو بالکل سیدھی ہے۔ اب یہاں پر آپ سیدھی راہ کے بارے میں جب مائنڈ میں آپ کے آتا ہوگا تو کوئی ایسے بالکل سیدھا راستہ ہے جو کہ کہیں پر ٹرن نہیں ہوتا، ادھر کہیں کوئی موڑ نہیں آتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی سموتھ روڈ ہے، ایسا مائنڈ میں ایک خیال آتا ہوگا کہ بالکل اسٹریٹ سی سڑک ہوگی، اس پر چلنا ہے۔ لیکن یہاں اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ہدایت پر بات کریں گے کہ ہدایت اس سیدھے راستے کی کیا ہوتی ہے۔ ہدایت بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر یہ اہدنا ورڈ یوز کیا نا، اس میں ہے ہمیں ہدایت دے، نا جو ہے وہ ہماری طرف اشارہ ہے۔ اہدنا، اس میں اس کا جو روٹ ہے وہ ہے ہا دال یا۔ ہدایت بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت رشاد اور ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق۔ رشاد رشد سے نکلا ہے، یعنی جیسے رشد کہتے ہیں علم و رشد، نالج۔ توفیق کہتے ہیں کسی کام کو کر لینے کی طاقت کا آ جانا۔ اب علم تو ہم حاصل کر لیتے ہیں،
میں نے آپ کو بتایا، کسی نے بتایا، لیکن اس پر عمل کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ہماری استطاعت نہیں ہے اس میں، ہم لوگ نہیں اس کو اپنی طرف منسوب کر سکتے۔ اللہ چاہے تو کسی کو بھی، چاہے وہ بہت عالم ہو، اس کو کسی اپنی ایک بھی علم والی بات پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہ ہو۔ اس لیے ہدایت جب جامع ورڈ ہے، اس کو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اہدینا، ہمیں ہدایت دے، اس میں کنکلوڈ ہوتا ہے توفیق اور ارشاد۔ اب آپ لوگ اپنے مائنڈ میں نا یہ بات بٹھا کے پھر اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے نا، تو آپ کو ایک سکون قلب آئے گا کہ انشاءاللہ جو ہم نالج لے رہے ہیں انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہوگا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، میں آپ کو نا ایک اور بھی چیز یہاں پر بتاؤں گی کہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، وہ بیسیکلی نا ایک بڑی کوئی محبت کے ساتھ کسی کو راستہ دکھا دے، اس کو راستہ بتا دے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے نا کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ ٹھوکر کا راستہ کدھر ہے، تو میں آپ کو اشارے سے بتا دوں یوں کر کے یوں جائیں تو آپ بالکل اسٹریٹ یہاں پر پہنچیں گے، تو ٹھوکر کا بورڈ لگا ہوا ہوگا تو ٹھوکر آ جائے گی۔ اور ایک یہ طریقہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی چل پڑوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے بہت سے انتظامات کیے، جیسا کہ نبی، رسول، کتابیں، اور پھر اس کے بعد بھی یہ سلسلہ اس طرح جاری و ساری ہے کہ علم والے لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر عام لوگوں تک وہ باتیں پہنچاتے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے لوگوں کو چنتے رہیں گے، وہ لوگوں میں جا کے اس کی ہدایت کی تلقین کرتے رہیں گے۔ اب ہدایت جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو نا 4 چیزیں رکھوں گی۔ پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے۔ ہدایت رشاد، یعنی آپ نے جان لی ایک چیز کہ یہ راستہ یہاں تک جاتا ہے، اب اس راستے پر عمل کرنا، اس پر چل پڑنا، یہ توفیق ہوتی ہے۔ اب جو میں آپ سے نیکسٹ یہ پوائنٹس شیئر کروں گی وہ ہے کہ ہدایت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے عقل میں، ہماری ذہانت میں اس چیز کو ڈال دیا کہ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے مخلوق کو خاص طرح کی بناوٹ عطا فرمائی، اور پھر ان کو خاص ان کے جو بھی اغراض تھے، ان کا غرض تھا، اس کو پوری کرنے کے لیے ہدایت دکھا دی۔ لائک آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو یہ بھی ہدایت ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے۔ آپ کو سونا ہے، نیند آ رہی ہے، تو آپ جائیں گے، آپ نیپ لے لیں گے۔ اسی طرح ڈفرنٹ آپ کی جو غرض ہوگی ٹائم ٹو ٹائم، وہ اس کی طرف آپ موو کریں گے۔ اس کو بھی راہ دکھانا یا سجھا دینا یا دل میں بات ڈال دینا، یہ ہر لیونگ بینگ کے اندر بلٹ ان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ رکھی ہوئی ہے بات۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کے، کتابیں نازل فرما کے ہدایت کا بندوبست کیا، یعنی راستے بتائے، راستے دکھائے۔ ایک ہمارے اندر خیالات، ہماری باڈی کے اندر ایک ایسے الہام کی صورت میں کہ جو ہمیں برین میسج دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک وہ ہدایت ہے۔ اور ایک وہ ہماری نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں ہماری تخلیق کی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جیسے ہماری باڈی گرو کرتی جاتی ہے تو ہماری ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہماری جسم کی جو ہے یہ نیڈز وہ فلفل ہوتی جاتی ہیں۔ دوسری ہدایت کا تعلق جو ہے وہ انبیاء سے ہے، کتابوں سے ہے، جیسا کہ سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے دین کے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ یہ محبت کا کیا اتنا حسین معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی کھانے پینے، سونے جاگنے کی ضرورتوں کو ہی نہیں محدود رہنے دیا، وہیں تک ہی نہیں یہ بات ختم ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لیے، ان کی مزید گروتھ کے لیے انبیاء اور ائمہ، پیشوا، ان کا انتظام کیا، کتابوں کو نازل کیا۔ ہم آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بک ہے یا کوئی کورس ہے، وہ کیوں ڈیزائن کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم ایک خاص قسم کا
ایک اسٹینڈرڈ کلیئر کر سکیں، کوئی ڈگری گین کر سکیں۔ تو یہ کتاب کا مقصد بھی کچھ یوں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ ابدی گھر جنت اور پھر اپنا جو اللہ تعالیٰ نے دیدار کا ایک معاملہ رکھا ہوا ہے اس کی ہدایت کے لیے یہ کتاب دی ہوئی ہے، اس کی ڈائریکشنز بتاتی ہے یہ بک۔ اس لیے اس کے بھیجنے کا مقصد، اور پھر یہ بک بھیج کے ہی معاملہ یہیں پر ہی نہیں وائنڈ اپ ہو گیا، پھر اس کے بعد اس بک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، انبیاء، رسول، اور اس کے بعد پھر اہل علم لوگ جو کہ ان کتابوں کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر انہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور جو تیسری قسم کی ہدایت ہے نا، تیسری جو ہدایت کا پہلو ہے وہ اس کا تعلق توفیق سے ہے، کہ خاص قسم کی توفیق کا مل جانا، اس سے بھی ڈائریکشن میں بہت زیادہ ایز آ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، یعنی جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا، ان کو ہدایت اور زیادہ دے دی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ تو اس طرح تو ہم یہ سوچیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ بیسیکلی یہ ہماری نا اخلاص اور نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت اسی کی طرف موو کر دیتے ہیں، ہمیں وہی ڈائریکشن دے دیتے ہیں۔ مینز اگر ایک بندہ ہے وہ آنا ہی نہیں چاہ رہا، وہ جانا ہی کسی بھی جگہ پر پہنچنا ہی نہیں، وہ ٹھوکر جانے، جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی وہ ٹھوکر کے راستے والی، وہ وہاں تک جانا ہی نہیں چاہ رہا، تو آپ اسے کھینچ کے تھوڑی نہ لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے وہ کسی اور وے سے چلا جائے نہ جائے، یہ تو اس کے اوپر ہے نا۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہاں پر ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، اور اس فریڈم کے بعد یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں۔ جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا نا، اس کی ہدایت کے راستے اتنے ہی آسان ہوں گے۔ اور ایک جگہ کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی نے دیکھے تو نہیں ہے لیکن یہ سارے معاملات غیب سے ہیں، دل کو تسکین ہوتی ہے۔ اور جو ہم عہد الست کر کے آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو ہم نے کہا تھا جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو پھر جو بندہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے نا سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس کا جو دل ہے نا، پھر وہ رائٹ ڈائریکشن پہ موو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں انشاءاللہ جی اور مجھے نا یہاں فطری ہدایت کا وہ ایک پہلو نظر آ رہا ہے، جس میں جی بادل ہیں وہ اپنے وقت کے ساتھ اپنا ٹائم اپنے پروسیس میں ایک ہوتے ہیں، پورا جو سائیکل ہوتا ہے اس کی بارش کا، وہ اس میں ویسے ہی بارش برساتے ہیں، پانی سٹیم بنتا ہے، اڑتا ہے، پھر وہ جاتا ہے، ایک پروسیس ہے پراپر۔ ہدایت از اٹ سیلف اے پریکٹیکل نالج جو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر بلڈ کر دی ہوئی ہے، جو ہمیں بغیر سوچے سمجھے لاشعوری طور پہ ہم اس پہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک جی چھوٹا بالکل بچہ ہے، اس کو پرابلم ہوتی ہے کوئی، اس کو اب یہ نہیں پتا ہوتا میری ماں کون ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلڈنگ یہ چیز رکھی ہوتی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ماں کے ہاتھ میں آتے ہی چپ کر جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی سورت بلد کی آیت نمبر 1 ہے وَهَدَيْنَهُ نَجْدَيْن، ہم نے اسے دو واضح رستے دکھا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو رستے دکھا دیے ہیں۔ یہ سیدھی لائن میں نے لگا دی، یہاں نہیں لگ رہی، یہ سیدھی لائن لگ گئی۔ اب یہ سیدھا رستہ ہے، اب ایک رستہ ہے جو سیدھا یہاں ہمیں اللہ سے جوڑ رہا ہے، ٹھیک؟ اور اب ایک ایسے ٹیڑے مٹیڑے بیچ میں کٹس ہیں جو شیطان کے وسوسے اور وہ دنیا کے رستے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے تو سزا کے طور پہ ہوئے، لیکن ہم ایسے سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں جیسے کہ ہمارا سب کچھ کل کائنات یہی ہے اور ہماری آخرت اسی میں ہے، ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ یہ والا جو رستہ ہے نا، یہ جو ٹیڑھا 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 آ رہا ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے اور یہ اللہ کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں رستے دے دیے، ہمارے اندر بلڈ ان رکھ دیا کہ یہ جو بیچ میں سیدھا رستہ جا رہا ہے نا، یہ دا ریڈ ون، یہ جو سیدھا رستہ جا رہا ہے یہ میرا ہے، یہ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ اب توفیق کیا ہے کہ ہم اسی پر چلیں، اس پر چلتے چلتے یہ جو ہماری رائٹ لیفٹ کی ڈائیورجن ہے نا، اس کے اندر ہم نہ پڑیں۔
یہ ہے توفیق. اور یہ توفیق کس طرح ملتی ہے؟ یہ توفیق اس طرح ملتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کمیٹڈ رکھنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے کہ میں کہیں جیسا ادھر کہ ادھر تو نہیں میں آپ کو بھٹک رہا. آ، جی مائرہ، میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں گی. جیسا کہ دیکھیں ایک ٹرن آتا ہے نا، جیسے آپ نے یہ ہوں. اسٹریٹ پیتھ بنایا، اس کے بعد ایک یوں زگ زیگز کیا. جب ایک ٹرن آتا ہے نا تو تب ہمارا ٹرائل ہوتا ہے کہ ہم بالکل. اسٹریٹ رہتے ہیں یا پھر ہم ٹرن لے لیتے ہیں. اگر تو بالکل. ہم بالکل دل سے مخلص ہوں گے نا تو ہم اس ٹرائل پہ بالکل بھی نہیں رکیں گے بالکل ایسے ہی. اور ہم اسے آگے موو آن ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم مخلص نہیں ہے نا، ہمارا دل دنیا کی شہوات میں، دنیا کی احوا میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے، تو پھر ہم لوگ جو ہے نا وہاں رکنا پسند کریں گے. ہم کہیں گے ذرا میں دیکھوں تو صحیح، کچھ نہیں ہوتا، یہ یہاں بھی یہ کر کیا لیتے ہیں ہو وہ رہا بھی ہے. کر لیتے ہیں. ہاں. اور ایک میں آپ کو ابھی یہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دہر میں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ تھرڈ نمبر آیا ہے. تو ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دے دی ہوئی ہے. اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بالکل. شکر گزاری کرتا ہے یا پھر ناشکری کرتا ہے. بالکل. اب یہاں پر دو جو راستے ہیں نا، جب ہم بالکل اللہ سے کمیٹڈ ہو کے، اللہ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے، سبمٹ کر کے جب ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا دل ہر حال میں الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے. اگر بالکل. ہے تو بھی الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہاں نہیں تو کل تو وہاں تو ہوگا نا، الحمدللہ. الحمدللہ. ہاں تو پھر لیکن جو دوسرا راستہ ہے نا، نہ شکری والا، اس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ نا سب کچھ ہوتا بھی ہے پھر بھی یوں ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں، یہ یوں ہوتا نا تو اچھا ہونا تھا. وہ بالکل. انسان کبھی بھی اپنے اپنے آپ کو فل اپ نہیں کر پاتا. وہ ہمیشہ ایک ڈیسپریٹو اسٹیٹ میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نہیں تھا. اور شیطان کی ایک بہت بڑی یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اس طرف اس کا دھیان لگاتا ہے جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی. آپ نے بہت اچھی ڈریسنگ کی ہوگی، بہت اچھا آپ نے شوز ویئر کیے ہوں گے، آپ کے فیس پر ایک پمپل آیا ہوگا نا تو وہ ساری آپ کی خوبصورتی کو اس سے دھیان ہٹا کے نا کہ یہ دیکھو تمہارے فیس پر کیا آیا ہوا ہے. وہ بالکل ادھر ایسے ہی ہی. آپ کا نشانہ لگوائے گا. اور آپ اچھے بھلے موڈ کو، اچھے بڑے جو اچھا بھلا آپ کا ٹائم ہوتا ہے اس کو آپ انجوائے کرنے کی بجائے آپ سیڈ ہو جائیں گے. بالکل ایسے. شیطان کا سب سے جو بڑا وار ہے نا وہ ہے غمگین کرنا. جب وہ غمگین کرتا ہے نا، بندہ لو فیل کرتا ہے، تو پھر وہ اس سے الٹا پلٹا بلوا رہا ہوتا ہے. پھر وہ اس کو یہ جو شکر کو چیز ہاتھ میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم کب سے رب سے ہاں مانگتے رہے اور وہ تمہاری پوری نہیں کر رہا. تمہاری تو سنی نہیں جاتی. تمہاری تو جس طرح ہم انسان ہے نا تو ہم بہت جلد باز ہیں. کل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کو تو آپ نے مجھے ہوں، بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز اپنے وقت مقررہ پہ ہی قائم ہونی ہے. یہ ہم انسان ہیں جو جلد باز ہیں، جس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ناؤز باللہ دیری ہے اللہ کی طرف سے، جبکہ اللہ کا وقت تو مقرر ہے. ہماری جلد ہوں، بازیاں اس کو دیر بنا دیتی ہیں. اس بالکل. سے ہمیں جو انسان ہے نا بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہدایت بہت سلو پروسیس ہے اور یہ آپ کا بہت توکل، بہت یقین اور بے حد صبر مانگتی ہے. اور یہ تبھی آ سکتی ہے جب آپ اندر سے مخلص ہیں، آپ کے اندر اخلاص بہت زیادہ لیول کا ہے. لیکن ہوں. اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے نا تو پھر آپ اندر ہی اندر کبھی لیفٹ کبھی رائٹ ہو رہے ہیں تو آپ ہدایت پہ نہیں آ سکتے. پھر اللہ نہ کرے آپ ایک ٹائم پر ہدایت پر ہیں اور ایک ٹائم پر آپ بہت زیادہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، تو میں بھی پاسبل ہے کہ جب موت آئے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کو اس راستے پر آ جائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ اس راستے پر آ جائے جو اللہ کو پسند ہے. تو یہ تو چانس پہ ہوگی نا. لیکن اگر ایک بندہ ہدایت والے راستے کو ہی چوز کرتا ہے، ہدایت مینس جو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، ان کو دل سے مان کے اس کا لباس اوڑھ کے دنیا میں موو کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہیں ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے نا فوراً سے وہ دوبارہ سے اپنی ڈائریکشن سنبھال لیتا ہے. یہ اس کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے، گر گیا ہے، تو اب کیا وہ وہیں گرا رہے گا؟
اٹھے گا نا وہ، اٹھے گا اپنے کپڑے جو ہے ان کو ڈسٹ فری کرے گا اور پھر آگے چلے گا. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے، ہم لوگ اسی وہیں پہ، جو ہم اندر سے جب گرے ہوتے ہیں شیطانی راہوں میں، تو ہم ادھر ہی اسی کے مسافر بنے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہی ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے اندر ہم سے ادھر ہی صحیح. رانگ اپروچز نکالنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. ہاں یہ بہت ایک ہم لوگوں کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا، ہم کہتے ہیں خود کو اندر سے سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بالکل فیک. بالکل صحیح. اچھا مائنا، میں آپ سے وہ ابھی یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ 4 پوائنٹس ہیں ہدایت کے، کہ پہلے آپ کو ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جو ہماری اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان، ہر لیونگ بینگ کی بلٹ ان ہے. جی جی اور ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں سے، پیغمبروں سے، رسولوں سے اور اپنے پیشوا جی. بھیج کے لوگوں کی ہدایت. اور ایک وہ ہے کہ ایک خاص قسم کی ہدایت کو جب انسان اڈاپٹ کرتا ہے، ایک راستے پہ چلتا ہے، تو پھر اس کی توفیق ملتی جاتی ہے اور وہ آگے آگے بڑھتا جاتا ہے. اور اسی ہدایت کی جو بات ہے نا، وہ جنتی جنت میں جا کے کریں گے. یہ 4th لیول کی ہدایت ہوتی ہے. اسی کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھنا. یہ وہ چوتھے لیول کی دعا ہے، ثابت قدم رہنے کی. بالکل سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ جو دعا اس طرح مانگے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہم جب ہدایت پر چل رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بعد دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. کیونکہ یہ جو ہمارا دل ہے نا، یہ ساری خرابی کا منبع یہیں سے شروع ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے ہاتھوں، زبان، اپنے جو فٹ سٹیپس ہیں، ان سے نہیں خرابی کر رہے ہوتے، پہلے ہم دل سے خرابی کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ہم سوچتے ہیں، ہمارا ریسرچز بتاتی ہیں کہ دل بھی سوچتا ہے. تو اب جیسے ہی ہم سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم الفاظ، جو ہمارے دل میں باتیں ہوتی ہیں ان کو الفاظ کا روپ دھارتا ہے. پھر وہ الفاظ جو ہیں سم ٹائم ایکشنز بنتے ہیں ہمارے، ایسے ایکشنز جو دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اگینسٹ ہوتے ہیں، ایسے کاموں کی طرف. لیکن بات کہاں سے آئی؟ سب سے پہلے دل کی بات ہے. اچھا تو وہ جو آپ سے میں ابھی عرض کر رہی تھی نا، کہ جنتی جو ہے نا، وہ جنت میں جب پہنچ جائیں گے نا، وہ وہاں پر جا کے پتہ ہے کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ یوں کہیں گے کہ الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں کا راستہ دکھا دیا. اگر اللہ ہم کو یہ راستہ نہ دکھاتا نا، تو ہم راستہ نہ پا سکتے. یعنی کہ اگر جنت تک جانا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً ہمارے دل میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں. یہ ہماری چوائس پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوگا کہ ہم کہاں موو کرتے ہیں. بالکل. اور اگر ایک بندہ جو ہے، وہ اس کی جو ایک فطرت میں ہدایت رکھی ہوئی ہے نا، جیسے اسے بھوک لگتی ہے تو اس کو ڈیزائر ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، اس کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے، سونے کی ضرورت ہے سوتا ہے، اسی طرح دوسرے کام ہیں. لیکن اگر اس کو وہ مسخ کر دیتا ہے نا، اندر بھوک لگی ہوئی ہے، باہر وہ بھوکا رہ رہا ہے، آہستہ 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 اس کی اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، علم کی بھی ضرورت فیل ہوتی ہے باڈی کو، لیکن وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرا دل کر رہا ہے. یعنی اپنے نفس کی مانتا ہے، اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہوتا ہے. تو پھر یوں اس کو ہدایت نہیں ملتی. اس کے لیے کتابیں جو ہیں وہ ان نیسیسری ہو جاتی ہیں. اس کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، وہ بھی اس کے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. ان کی باتیں، ان کی زندگیاں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. وہ صرف اور صرف ٹرینڈ فالوور بن جاتا ہے، ٹرینڈز کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اللہم لا اور تجعلنی. ہاں، اور ان ٹرینڈز کو فالو کرتے کرتے نا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ وہ ہدایت نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں. بے وہ شک. پھر ان کا دل ہدایت سے ہٹ جاتا ہے. میں نا ابھی آپ لوگوں سے یہ بات یہاں پر آنے سے پہلے میں ایک نہ پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنمی لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں بھی فہدو کا ہدایت والا ورڈ استعمال کیا. قرآن پاک میں آتا ہے فہدوہم الی صراط الجحیم، یعنی ان کو اس راستے کی ڈائریکشن دے دی. وہ ان کے لیے وہ ہدایت ہے.
کیوں دیکھیں نا اس آیت پہ جب ہم جاتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کتنی مکمل بات ہے یہ. غور کریں ذرا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ ہمیں ہدایت دے. صرف یہی نہیں کہہ دیا کہ ہمیں ہدایت دے. ہدایت کس چیز کی؟ آگے صراط المستقیم، اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے، جس سے بالکل ہمارا دل بھی سیدھا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے بھی فرمایا نا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کہ آپ لوگ سیدھی بات کرو. سیدھی باتوں کا تعلق جو ہے نا وہ ہدایت سے آ جاتا ہے. جب بندہ بالکل سیدھا رہتا ہے، سچ بولتا ہے، راست بازی اختیار کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی ہدایت کے درجات میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک میں آپ کو یہاں پر یہ بات بتاؤں، جو بندہ پہلی والی ہدایت پر نہیں نہ چل رہا ہوتا، وہ دوسری پہ بھی نہیں چل سکتا، وہ بکس کو بھی نہیں مانے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں بھی تیسرے والے پوائنٹ میں بھی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں بھی نہیں اضافہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی تھوڑی نا کسی کو ہدایت دینی ہے. بالکل اور نہ ہی پھر وہ، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، نہ ہی پھر وہ جنت میں جا سکتا ہے. کیونکہ جنت میں تو وہی لوگ جائیں گے نا جو ہدایت والے راستے پہ چل رہے ہیں، اور وہ جا کر وہاں پر شکر کا کلمہ پڑھیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا. لیکن پہلا سٹیپ ہمارا ہے، پہلا سٹیپ ہم لیں گے، نیکسٹ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازنے کے لیے سب کچھ تیار رکھا ہوا ہے، بس انتظار ہے کہ میرا بندہ ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھے. ایگزیکٹلی. ہم مانگتے بہت ہی نہیں. اچھا. ہم ضرورت نہیں نا محسوس کرتے. ہمارے لیے وہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، ہم اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا نا، ہم نے اسی پلانٹ پہ رہنا ہے. بالکل جبکہ ان پلانٹس کے بعد بھی کوئی جہان موجود ہے. بہت سی ریسرچز اب یہ بتاتی ہیں کہ ہیومن بینگ اس پلانٹ کا ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس پر آپ لوگوں نے تھوڑے عرصے کے لیے رہنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے واپس ہمارے پاس آنا ہے. اور جب آپ لوگوں کے پاس کوئی ہدایت لے کر آئے تو آپ نے اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا، اس کی بات سننی ہے، ماننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں ان. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہم نے جی. اس زمین پر تھوڑی دیر رہنا ہے. ہوں. اللہ متال غرور کہ تھوڑی دیر کا سامان ہے، ختم ہو جانا ہے. ہوں. اور دیکھیں ہم نے اس چیز کو کتنا فینٹیسائز کیا ہے کہ دنیا اور اس کی چیزیں اور اس کی آسائشات، کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دنیا سزا کے طور پہ دی گئی تھی. جب ان کو جنت میں ایک پودے کو کھانے سے منع فرمایا گیا اور ان سے وہ غلطی سرزد ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ اس دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ بالکل. اپنی سزا کاٹو. اور ہم اس سزا سے اتنی محبت کیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے. نالج نہیں لیتے نا. ہم اس میں جو رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہی رکھ. کتنے ہم بیوقوف کہوں گی میں ہم. لیکن پھر بھی ہمیں جانا پڑے گا، چاہے ہم جتنی مرضی دعائیں مانگ لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، کہ آپ لوگوں نے یہاں پر تھوڑے عرصے کے لیے رہنا ہے اور پھر ہمیں جانا ہی پڑنا ہے. ایک وہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ بندہ نا خوشی خوشی کہیں پہنچ جاتا ہے. ایک ایسے ہوتا ہے، آپ نے کبھی ایسی کوئی سچویشن دیکھی ہو موویز میں، تو موسٹلی ایسا چانس ہوتا ہے کہ اریسٹ کر رہے ہوتے ہیں جب کسی بھی کلپریٹ کو، تو اس کو اریسٹ کر کے کھینچ کے، تو سم ٹائم گھسیٹ کے، اس کی پھینٹی لگا کے بھی لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی نہ بھی جانا چاہے تو اس کو تو پھر لے کر جائیں گے نا عذاب کے فرشتے، جو اتنا زیادہ. اور جو خود سے جانا چاہ رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے جیسے VVIPs ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پروٹوکول ہوتی ہے. ان کے جو گارڈز ہوتے ہیں وہ ان کو لینے آتے ہیں، تو وہ تو خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں. وہ سبمٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. ہاں. ہم سب اچھا، جاتے ہی نہیں. یہ ہم ایک اور اپنے میں. آپ کو رخسارہ یہاں پہ ہمیں نا اپنے آپ کو سب سے پہلے اس چیز پہ لانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود ہوں. ہمیں سورۃ فاتحہ میں کہا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، اس طریقے سے مانگو. یعنی ہمیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا. یہ اب ہوں. ہماری ناقص عقلی ہے جو ہم اس کو سمجھتے نہیں، اس پہ غور نہیں کرتے اور اس کو مزید جاننے کی اور یہ اس کے اندر سے اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ تو مینول تو ہمارے پاس پورا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے چلانا ہے. میں اتنی حیران ہوتی ہوں اس بات کو سوچ کے کہ
جیسے ہی کوئی بچہ میٹرک میں جاتا ہے تو اس کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ میرا فیوچر سیو ہو جائے، میں اس کو کسی طرح سے سبجیکٹ چوزنگ میں، پھر آگے جب کالج یونیورسٹی میں میرا یہ میجر ہو، میں یہ پڑھ لوں، میں وہ پڑھ لوں۔ لیکن کبھی یہ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ یہ سب کچھ تو میں کر رہا ہوں، اس کے بعد دین ڈیتھ کے بعد بالکل جہاں جانا ہے اس کے لیے میں نے کوئی کورس کر رکھا ہے، کوئی ایسا میجر پڑھ رکھا ہے، کوئی ایسا میں نے کوئی ایسی اسکل سیکھ کے رکھی ہوئی ہے جو وہاں جا کے میری وہاں چابی کھلوائی جائے، کیونکہ وہاں پہ تو دو ہی راستے ہیں، کوئی بیچ کا ہے ہی نہیں۔ ایسے یا تو یا تو پھر اہل جہیم میں سے ہوں گے یا پھر اہل جنہ میں سے ہوں گے۔ اللہ اولاد تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اہل جنہ والے بنائے، اور جیسے یہاں اکٹھا کیا ویسے وہاں بھی اکٹھا فرمائے، انشاءاللہ آمین۔ اور ہم سے آسان حساب لیں۔ اور ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو تو ہدایت آ ہی نہیں سکتی، اس کو تو سمجھ آتی ہی نہیں میری بات، یہ تو میری کوئی بات سنتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نا قرآن پاک میں پتہ ہے کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس سے محبت کرتے ہو نا اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لتہدی من احببت، کہ آپ جسے چاہتے ہیں نا، جسے آپ دوست بنائے ہوئے ہیں، جسے آپ محبت کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں کہ وہ یہ والے راستے چل پڑے، امپاسبل۔ اللہ چاہے تبھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں تک کے بھید کو جانتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ کیا چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے، اسے دنیا چاہیے، اسے شہرت چاہیے، یا اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور بار بار اپنے دلوں پہ چیک رکھنا چاہیے کہ ہمارا دل کدھر کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر سارا یہاں پہ ایک سوال بھی ہے اور ایک ہوں ایسا پوائنٹ چل رہا ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ میں خود کو بھی رکھوں اور اپنے ارد گرد بھی کسی کو رکھوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہم نے نا یہ ہدایت والے چیپٹر کو نا فار گرانٹیڈ لے لیا ہے اور ایک ایکسکیوز بنا لیا ہے۔ میں نماز نہیں اگر پڑھ رہی تو کوئی کہے تو میں کہہ دوں گی جب ہونی ہوگی اللہ کی توفیق تب پڑھ لوں گی، یہ ہم نے ہوں ایکسکیوز بنا لیا ہوا ہے۔ ہدایت جب ملنی ہوگی مل جائے گی، بس میں نہیں کر پاتا، نہیں توفیق ملتی، تو یہ سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا، ہم نے کوشش کرنی ہے، لیکن کہ ان کا کیا کیا جائے جو لوگ اس کو فور یا گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ جب اللہ ہدایت دے دے۔ ہاں ہم تب پڑھ لیں بالکل گے جب اللہ اللہ پہ ہدایت دے دے۔ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ پہلے آپ لوگ جو ہیں خود آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید کو تو جانتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دل تک دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں جو چل رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں پتا؟ چھپا ہی نہیں سکتے بالکل بیسیکلی۔ وہ جو ہم جو ایک جملہ بنا کے لوگوں کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، خود کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے تو ہم جملہ جو ہے ایسا بنا دیتے ہیں، اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ جیسے اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ ہاں، جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے انشاءاللہ بول دیتے ہیں، جبکہ انشاءاللہ کے بارے میں اگر تھوڑا نالج ہم اپنا واسٹ کریں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی جو کام اگر تم نیکسٹ ڈے کرنا چاہو تو اس کے لیے انشاءاللہ کہو، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ایڈ مدد ہو جائے۔ شامل کرو۔ ہوں لیکن ہم لوگ جو ہیں، دراصل ہم لوگوں نے نا جو قرآن پاک کی نماز میں آج سوچ رہی تھی، یہ اس کو نا ہم لوگوں نے ایسے سمجھ رکھا ہے کہ بس نا ایک خانہ پوری، بس ہوں حاضری لگوائی، جیسے آپ کل بھی عرض کر رہی تھی کہ حاضری لگائی، بس اٹینڈنس پوری کروائی اور بس گو ہاں اہیڈ۔ جی، ہمارے جبکہ تمام تر جو یہ دینی مراحل میں ہم نے جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں وہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، جیسے کلاس میں اینڈ پہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے نا سویا ہوا، صبح صبح آتے ہیں ہوں پوری کلاس میں، بس جب ٹیچر نام لیتی ہے تو اٹینڈنس لگا دیتے ہیں پریزنٹ، ہم ویسا ہوں ساری عبادت ہماری ویسی ہے، سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب ایک دم آواز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی جی میں پریزنٹ ہوں، بس۔ ہوں اچھا ماہرہ، ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہم جس ایسی سچویشن میں بالکل جھونجے ہوئے ہیں، اس میں سے کیسے نکلنا چاہیے؟ کیسے خود کو، اپنے آپ کو اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ابھی اس طرح اللہ کو سمجھ نہیں پائے جس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم پہلے مانگے، سب سے پہلے کرنے کی بات ہے کہ ہم نے مانگنا ہے۔ جب مانگنا شروع کریں گے نا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین جب ہم بولتے ہیں کہ تمام جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے،
تو بڑا رحمان بڑا رحیم ہے. مالک یوم الدین. پھر ہم نے اس کے بعد چوتھی آیت میں کل بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کرنے کا کام. وہ کیا تھا؟ وہ ہمارے سمجھنے کا کام تھا. ایاک نعبد. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین. تو جب آپ پہلے عبادت کریں گے، شروع کریں گے، ایٹ لیسٹ چھوٹی چھوٹی چیز آپ شروع کریں، بیبی سٹیپس لیں. اپنی نماز، اپنے آپ کو جبر کریں، اپنی زندگی پہ، اپنے آرام پہ جبر کریں. نیندیں اب ڈاکٹر سائرہ اور میں امین جب ہم بولتے ہیں کہ تمام جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو بڑا رحمان بڑا رحیم ہے. مالک یوم الدین. پھر ہم نے اس کے بعد چوتھی آیت میں کل بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کرنے کا کام. وہ کیا تھا؟ وہ ہمارے سمجھنے کا کام تھا. ایاک نعبد. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین. تو جب آپ پہلے عبادت کریں گے، شروع کریں گے، ایٹ لیسٹ چھوٹی چھوٹی چیز آپ شروع کریں، بیبی سٹیپس لیں. اپنی نماز، اپنے آپ کو جبر کریں، اپنی زندگی پہ، اپنے آرام پہ جبر کریں. نیندیں اب ڈاکٹر سائرہ اور میں، میرے حال میں جس دن کا رمضان سٹارٹ ہوا ہے سوئے نہیں ہیں. کیوں؟ آپ لوگوں کے لیے، کہ ہم نے اس کو کرنا ہے. آپ لوگوں کی لائف کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی لے کر آنی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی سنور جائے. اور وہ بیبی سٹیپ سے ہوگی. آپ سب کو نا اپنا ایک وہ بنانا پڑے گا فالو چارٹ. اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنی 5 وقت کی آٹو اٹینڈنس لگوائیں. یہ آخری سیٹ پہ بیٹھ کے اٹینڈنس لگوانی شروع کریں. ایٹ لیسٹ کلاس تک تو آئیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے تک تو آئیں. اپنی اٹینڈنس لگوائیں. اپنی نمازیں فرض پڑھیں آپ بے شک، لیکن 5 وقت کی نمازیں پکی کریں سب سے پہلے، جو ہمارے کرنے کا کام ہے. اور اگر میں کیونکہ یہاں، جی مائرہ یہاں جی میں یہ کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر بندہ کہیں نہ کہیں پر جاتا رہے نا ہاں تو ایٹ لیسٹ وہ کہیں پہنچ ہی جاتا ہے. لیکن بالکل اگر وہ ایسے ہی جائے گا ہی نہیں تو جیسے ہے. وہ لاسٹ والا اسٹوڈنٹ آپ بتا رہی ہیں، ایٹ لیسٹ وہ اٹینڈنس تو لگا رہا ہے نا، اس کا ایڈمیشن تو چلا ہی جائے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے. کہیں نہ کہیں تو پہنچ. دیکھیں، جب آپ کلاس میں پریزنٹ ہوتے ہیں، آپ کی اٹینڈنس کاؤنٹ ہوتی ہے، اٹینڈنس پوری ہوتی ہے تو ایگزام اٹمپٹ کرتے ہیں ہم. ورنہ آپ کو یونیورسٹی، کالج، اسکول، جب آپ کی اٹینڈنس پوری نہیں ہوتی نا تو آپ کو پیپر میں بیٹھنے نہیں دیتے. ایسے ہی ہے. جی بالکل. تو ایٹ لیسٹ اٹینڈنس تو پوری کریں کہ آپ اس چیپٹر کے اندر تو آئیں، اس بک کو کھولیں تو صحیح، اس کے پاس تک تو آئیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ آپ کہاں ہیں، کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ اپنی اصل اوریجن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہم نے بات کی تھی نا، فوڈ سول کا فوڈ ہے، ہماری روح کی غذا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام. جسم کو ہم دیتے رہتے ہیں کھانا پانی سب کچھ، کپڑا لباس عیش آرام، اس روح کو نہیں دیتے. تو سب سے پہلا ہمارا کام تو یہ نا کہ کنیکٹ ہونا ہے ہم نے کسی نہ کسی. آپ ہم تو جتنی دیر آپ کے ساتھ ہیں کوشش کریں گے ہمیشہ ہی رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت دیے رکھے. ایک میں اور بات آپ سے شیئر کروں گی کہ جیسے دیکھیں کنیکٹیوٹی جی. اللہ تعالیٰ سے ہماری، ہم کہتے ہیں نا کنیکٹیوٹی نہیں ہو رہی، تو ہوں. ہم کتنے جتن کرتے ہیں نا ہمارے لیپ ٹاپ میں یا موبائل میں کہیں پر کوئی انٹرنیٹ کنیکٹ نہ ہو رہا ہو، اٹھیں بالکل. گے جائیں گے ڈیوائس چیک کریں گے، لیپ ٹاپ موبائل ریسٹارٹ کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، کبھی ایپلیکیشنز دیکھیں گے، کبھی پیچھے کوئی سٹوریج تو نہیں زیادہ ہے، کیوں نہیں کنیکٹیوٹی ہو رہی. بالکل ایسی ہے. اتنی ہم فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک سڈن سی فکر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی نہیں ہو رہی، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی بالکل کوئی چکر فکر نہیں. نہیں، اور ہم ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کوئی ہے، کچھ ہے ہی نہیں نا. فکر ہاں تو تب ہم ہوگی جب موجے ہمیں مار لگے رہے کہ ہیں کچھ قسم ہے. سے. کچھ ہے ہی اور نہیں. ہم لوگ، اور پتہ ہے کیا ہمارا، ہم لوگ نا موجے مار رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ ساری یہ چیز زندگی آج ہی کی زندگی ہے، جی لو. ہوں. اور ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی تو جینے کے دن ہے، جی لو. بڑا ٹائم پڑا عبادت کرنے میں. یہ جو ہمارے پرسوں ترسوں کا ایک جھٹکا تھا زلزلے کا، اچھے خاصوں کی سب کی ہوشیں آ گئی ہیں. ہاں میرے پاس ایک ویڈیو آئی، ایک خاتون کوئی اینکر پرسن تھی، تو وہ کہہ رہی ہیں جی آپ کا فیوریٹ سانگ پلے کرتے ہیں تو ساتھ ہی زلزلہ شروع ہو گیا تو لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع ہو گئی. مطلب یہ تو ہم لوگوں کے حالات ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ کو صرف مشکل میں پکارتے ہیں، اور ایک نا اینٹی وائرس جیسے انسٹال کیا ہوتا ہے نا، اس کو اوپن بالکل کیا تو سارا وائرس ختم. ہم لوگوں ایسی نے ہے. اللہ تعالیٰ کو نا یہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بالکل کوئی ایسی ایک ضرورت اینٹی پڑتی ڈوٹ. ہے تو ہم جاتے ہیں، اور جب ہماری ضرورتیں بغیر کہے پوری ہو رہی ہوتی ہیں تب ہم ان کو گنتے ہی نہیں، شمار میں ہی نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں بغیر مانگے دی ہیں. سوچنے کا موقع تب ملے نا جب ہم لوگ اپنے ان جھنجھٹوں سے آزاد ہو کے تنہا بیٹھیں، اکیلے بالکل. بیٹھیں اور سوچیں. اکیلے تو ہوتے ہی نہیں ہیں ہم، ہر وقت تو ہمارے ساتھ یہ موبائل چمٹا ہوا ہے. لیکن اس کو موبائل الگ سے بھی کرنا تو تو آپ کو ہم بس. ہدایت مل سکتی ہے ڈاکٹر سائرہ. لینے والوں کی بس نظر ہونی چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن چوائس پہ ہے نا، چوائس ہم کیا کیے ہوئے ہیں.
बिल्कुल ऐसे ही है। اور اللہ تعالیٰ اسی بندے کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کے راستے کو چوز کرتا ہے. یہ बिल्कुल جو سلیکشن ہے نا، یہ جو چوز کرنا ہے، یہ اندر سے ہوگا. یہ باہر کی نہیں ہے چیز. کوئی آپ کو باہر کی کوئی حرکت آپ کو اندر سے تبدیل نہیں کر سکتی. बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहरा, मुझे यहाँ वो हदीस कोट करनी है एक। جی جی شور. हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से एक लकीर खींची, फिर फरमाया ये अल्लाह का सीधा रास्ता है। फिर उसने दाएं और बाएं खत खींच के दिखाए, उनमें से हर एक पे शैतान खड़ा है जो अपनी तरफ बुलाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आयात मुबारका की तलावत फरमाई, और वो आयात थी, वअन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउहु वला तत्तबिउस सुबुला। बेशक में ये मेरा सीधा रास्ता है, इस पर चलते रहना ही हमारी, और इन पगडंडियों से बचते रहना ही रहनुमाई और हदायत है। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा एहतियात से लेने, हमारे हर कदम पे शैतान है। ये अब हमें आप सल्लम ने ड्रॉ करके दिखा दी। हम ये कह ही नहीं सकते कि नहीं भाई हमारा तो बड़ा वो है, स्ट्रांग है, हम तो नहीं इतनी जल्दी किसी की बातों में आते, किसी काम में। ये ऐसा नहीं होता। ये आप ना भी चाहे ना, तो ये शैतान मौजूद है आपके अपने अंदर। अब शैतान कैद है रमजान में, ठीक। अब आप जरा अपने आप को देखें, आप लोगों की जिंदगी क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, दिन भर की रूटीन क्या है। तो क्या आपको लगता है कि वो शैतान जो अल्लाह ताला ने खुद कैद कर दिया रमजान में, वो करवा रहा था ये सब कुछ जो आप करते आ रहे हैं? रूटीन में क्या फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया हमसे तो। मुझे लगता है कि हम खुद अपने लिए आजमाइश है। उसकी वजह पता क्या है मायरा? जी। यहाँ पे ना यूं है सिलसिला कि वो जो ट्रेनिंग शैतान दे के गया होता है ना, हम्म। उसको हमने इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की हुई होती है उसकी, उसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया होता है उसकी ट्रेनिंग को, कि बिल्कुल अल्लाह ताला की ये 30 दिन की ट्रेनिंग में भी हम शैतान की ट्रेनिंग को अप्लाई करते रहते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद हम चाह ये रहे होते हैं, हम रोजों में दाखिल तो होते हैं, रमजान में हम एंटर होते हैं और हम काउंट डाउन शुरू कर देते हैं. अच्छा इतने रह गए, अच्छा हम्म। आज इतने गुजर गए. जबकि हमें तो अफसोस होना चाहिए कि हम, अगर अल्लाह ना करे हमारी आज ही आखिरी रात हो या आखिरी लम्हात हो, तो ये रमजान जो हम जिसको काउंट डाउन करके चल रहे हैं, इसमें हमने अल्लाह से बख्शिश और मगफिरत तो तलब ही नहीं की. बिल्कुल हमें ये फिक्र होती है आज बनाना क्या है, हम्म. ये नहीं फिक्र होती आज अल्लाह से मांगना क्या है, आज बनवाना क्या है। अल्लाह ताला हमें ये सब फिक्रें लगा दे. आमीन। इसके लिए हमें पहले अपने आमीन। आप को ना फकीर समझना पड़ेगा, सही कह रही हमें हैं. अबद समझना पड़ेगा, अपनी झोलियां फैलानी पड़ेंगी। अल्लाह ताला ने नमाज दी हमें और ये सूरत फातिहा दी, जिसको हमने इतनी डिटेल में भी डिस्कस किया। तो देखिए इसमें अल्लाह ताला हमें इस चीज पे फोकस करवा रहा है कि सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं, हर काम करने के लिए मैं हूँ। हमें ना इस चीज के लिए दुआ मांगनी चाहिए बहुत ज्यादा। ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम जो है ना, ये हमारी दुआ है, हदायत की दुआ है। और कितनी जामे दुआ है. बिल्कुल देखें, मुकम्मल दुआ है। लाइक ऐसा नहीं कहा गया कि, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगी, जी। कि मुझे ये कॉपी दे दो या मुझे ये बुक दे दो. अब काफी बुक्स पढ़ी हुई हों, तो अगर हम यूं कहें कि आप मुझे इस्लामियात की या इंग्लिश की ये बुक दे दें, तो ये एक कंप्लीट जुमला होगा. बिल्कुल तो ऐसे ही। इसी तरह अल्लाह ताला ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा है, कि सीधे रास्ते की हिदायत. और बिल्कुल। अल्लाह ताला का जो है ना मोहब्बत का अंदाज यहाँ से पता लगता है कि अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करते हैं, कि हम्म, बंदों को इल्फाज की भी जो सिलेक्शन है ना, वो वो भी खुद करते सिखा हैं। दें. हाँ। हाँ. मुझे ना यहाँ पे वो याद आ गई है, ये जो एक इंतहाई गौरतलब बात है। हम अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते हैं, लेकिन हमें ना इस चीज पे यकीन नहीं होता कि वो हमारी पूरी हो रही है कि नहीं। हम लोगों को कहते हैं मेरे लिए दुआ करो, क्या पता अल्लाह तुम्हारी सुन ले, मेरी तो नहीं सुनता। तो ये इंतहाई इंतहाई गलत फिलॉसफी है कि मेरी नहीं सुनता। गुमान गलत है ना. बिल्कुल। और गुमान पे ही तो अल्लाह ने अदा करना है. जब आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो आप कोई, लाइक दुनिया में किसी इंटरव्यू को पास करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो चाहे आप नॉलेज की मशीन है, आपके पास बहुत नॉलेज है, तो आप कभी भी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपको हम्म। रिजेक्ट कर दिया जाएगा. बिल्कुल। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं,
اور آپ مطلب تھوڑا ہی علم جانتے ہیں لیکن بالکل پر اعتماد طریقے سے کانفیڈنس سے وہ ڈلیور کر رہے ہیں یا اس کا آنسر کر رہے ہیں، تو آپ کی اس صفت کی وجہ سے آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، آپ کے کانفیڈنس کی وجہ سے۔ اب میں اور یہاں ہمیں پہ نا جی اندر سے، میں آپ ایک اور بات یہاں پر میں آپ سے شیئر کروں گی کہ دیکھیں مائرہ، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے ہوں، آنسر کر رہی ہیں، ہم لوگوں نے بالکل کبھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا بھی نہیں سمجھا۔ سب سے بڑی بات، بالکل اتنی ایسے ہی۔ افسوسناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہر طرح کی زبان، ہر طرح کے جذبات، ہر طرح کی ہماری حرکات و سکنات سے واقف ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ہم اسے اس طرح سے بات کر سکیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مٹیریل چیز ہی چاہیے، ہمیں امٹیریل امورل چیز جو ہے، امورٹل چیز جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہوں، بہت ہی مطلب کام بگڑا ہوا ہے، اندر تک بگاڑ جو ہے نا پینیٹریٹ ہو چکا ہوا بالکل ایسے ہی۔ ہے۔ ڈیزیز کی جیسے سٹیجز ہوتی ہیں، لیولز ہوتے ہیں نا، یہ ہم ہوں، لوگوں کی جو دنیاوی رنگ چڑھ گئے ہوئے نا، اس کے اوپر ہدایت جو ہے نا وہ بہت بیچاری دھندلی پڑ گئی ہے، لیکن جو ابھی اللہ بھی نے ہمارے ہمارے دن۔ پاس دیکھیں، یہ جو ہم لوگ موجود ہیں اور جو سننے والے باقی بھی ہوں گے، تو ابھی بھی ان کے پاس آپشن ہے، الحمدللہ، ابھی جب بھی تک زندہ ہے دروازہ تب کھلا تک ہوا آپشن ہی آپشن ہے، ہے، بہت چوز آپشن کرنے ہے۔ کی دیر ہے، بالکل ہی۔ ایک مصمم ارادہ۔ ہوں، آج ہم لوگوں کو یہ ارادہ کر کے یہاں سے اٹھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ سے بات کرتے ہوئے مکمل جملوں کے ساتھ جیسے اللہ نے سکھایا ہے اس طرح سے بات کرنی ہے۔ اور دوسرا، ہمیں جب بھی کوئی بھی ضرورت پیش آئے دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، ہم نے سب سے پہلے اللہ کو پکارنا ہے، بعد میں بندے سے بات کرنی ہے۔ بالکل۔ اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں لائیں گے، وہ کام آپ کا ایسے ایک دم سے ہو جائے گا، دیکھیں نا، چٹکیوں آپ میں نے ہو جائے جب گا۔ رابطہ ڈائریکٹ باس سے کر لیا تو پھر ضرورت ہی کیا ہے کسی اور کی؟ ایگزیکٹلی۔ اچھا، میں آپ آپ دعا کو، کے بارے میں کچھ بتا ہاں رہی تھی؟ میں یہی بتانے لگی تھی، ایک آسان ترین طریقہ اور ٹرک اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے ہمیں۔ اتنی پیاری چھوٹی سی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی، تاکہ وہ جو ان سے غلطی ہو گئی وہ اس کا مداوع کر سکے، کیونکہ وہ شرمندہ تھے وہ اپنی غلطی پر، کہ مجھے جنت سے نکال کے اس دنیا میں پھینک دیا گیا، اور اب وہ معافی حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں اللہ سے کس طرح مانگوں، کیسے مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی ان آیات میں، ابھی ایک منٹ، قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ دعا آپ نے نوٹس کیا، دو حصوں میں ہے۔ یہ دعا کے دو حصے ہیں بنیادی، جو کہ ٹوٹل دعا کا نا ایک ادب ہے، مطلب اس کو اگر آپ فالو کریں گے نا تو آپ کی دعا کبھی رد ہوگی نہیں، کبھی رد نہیں ہوگی۔ دعائیں کوئی بھی رد نہیں ہوتی، جو یہاں پوری نہیں ہوتی وہ اگلے جہان میں آپ کے لیے رکھ دی جاتی ہیں ریزرو پہ، اور اگر وہ یہاں پہ پوری نہیں ہو رہی تو ان کا نعم البدل آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی دعا کوئی قبول نہیں ہوتی، آپ کو نہیں پتا آپ کیا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے آپ کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے، وہ آپ کو، آپ بہتر مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہترین سے نواز رہا ہوتا ہے۔ اس میں بس اپنا تھوڑا سا یقین اسٹرانگ رکھا کریں کہ میں نے مانگا ہے نا، ہوگا، بس یہ یقین ہونا چاہیے میں نے اللہ سے مانگا ہے، ہوگا یہ۔ اور سب سے پہلے اس کا ہم پارٹ 1 دیکھتے ہیں، جس میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، کہ اپنے آپ کو خود کٹہرے میں لے کے آنا ہے۔ دعا مانگنے میں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے، شیشے میں کھڑے ہو کے نا پہلے اپنی آپ کی پوزیشن دیکھیں کہ میں کون ہوں، اور میرے دوسری طرف کون ہے جس سے میں نے مانگنا ہے، میری کیا اوقات ہے، کیا کرتا آ رہا ہوں میں، میرے کیا مال ہے۔ اپنے آپ اپنی طرف انگلی رکھ کے نا اپنے آپ کو جھانک کے دیکھیں کہ کون ہے ہم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دعا میں کہا نا کہ ہم خود اپنی جانوں پر، سسٹر انم آپ کو آواز نہیں آ رہی؟
باقی سب کو بھی نہیں آ رہی. انہوں نے نا آ رہی اپنا ہے. سسٹر انم نے نا اپنے مائک کو ایکسیس ہی نہیں دی ہوئی. ہوں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی یہاں پر کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا تو اس کا نا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں سکھایا ہوا ہے جی. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بندے کو کہتے ہیں پہلے تم میری حمد بیان کرو. کیوں بیان کرو؟ کیونکہ وہ اس لائق ہے. جو بندہ سب سے ٹاپر ہوتا ہے سب سے ٹاپ پہ آتا ہے تو ہر کوئی اسی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے هو الاول، وہی پہلے ہے. اور جب ہم سب لوگ پوری دنیا مٹ جائے گی نا تو وہی ایک ذات رہے گی، هو الاول والآخر. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب سے پہلا، اول مینس میں یہاں اس سے میں نے جو انڈرسٹینڈنگ لی بھی ہے نا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. جی. ایک تو وہ جب بھی کائنات کچھ بھی نہیں تھی، ہمارا بھی وجود نہیں تھا، تو وہ ذات تھی، وہ ایک اس سینس میں اول ہے. دوسرا، جب ہمیں ضرورت محسوس ہونا تو ہم اپنی ضرورت کو سب سے پہلے اول اسی سے شیئر کریں. وہ اسی چیز کا حقدار ہے کیونکہ وہ اول ہے. اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جا کے بتاتے ہیں چلو اللہ انہوں ہی دس دینے ہیں ہم، اللہ کو ہی بتا دیتے ہیں. تو وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو برا نہیں مناتے کیونکہ هو الآخر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، اس کا بنا اس کے آخر میں بھی میں ہوں. ویسے تو اس کا میننگ کوئی اور بھی ہے کہ وہی پہلے تھا اور وہی بعد میں بھی ہوگا اینڈ پر بھی، لیکن یہ میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی مائنڈ نہیں کرتے. جس طرح کی ہم لوگوں کی حرکتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کتنا صبر کرتے ہوں گے نا. ڈاکٹر سہرا ایک یہاں نا مجھے وہ یاد آ گیا کہ دیکھیں اگر ہم نا کسی انسان سے کوئی بات کر رہے ہوں اور وہ ہماری سن ہی نہ رہا ہو. ہم دیکھیں ہم نے کسی کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا، سارا کچھ تیار کیا، سب کچھ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور اینڈ ٹائم پہ جی ہم ویٹ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کریں ابھی آتا ہے ابھی آتا ہے، کوئی بھی نہیں. جب ہمارا بالکل ٹائم ختم ہونے لگتا ہے ہم تب تک انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی آئے گا ابھی آئے گا. پھر ہم انتظار کرتے ہیں شاید اس کی کوئی کال ہی آ جائے کہ میں نے نہیں آنا. پھر ہم کتنے دنوں تک، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی ہمارا انتظار کرتے ہیں دن میں 5 مرتبہ. پھر رات تہجد میں خود آ جاتے ہیں کہ ملو میں آ گیا اب تو مجھ سے مل لو، لیکن نہیں. اور پھر بھی جب جس لمحے ہم اٹھ کے جاتے ہیں نا، ہم ایک دفعہ کہہ دیں نا یا اللہ دل سے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے مجھے پکارا. اور ہم ہمارے ساتھ کوئی انسان ایسے کرے تو ہم تو انسان کو کبھی پلٹ کے منہ بھی نہ لگائے، ایون کہ وہ تو بھول ہی جائے کہ شاید یہ میرا رشتے دار تھا کوئی. ایگزیکٹلی. ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے یہاں پر مائرہ، میں آپ سے شیئر جی. کروں گی کہ ایک نا بندہ تھا، وہ نا کسی بت کی پوجا کرتا تھا. تو اس کو وہ کہے بار بار یہی کہے جا رہا تھا یا سنم یا سنم یا سنم. اس کے منہ سے بار بار کہتے ہوئے ریپیٹڈلی ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے نا، تو اس کے ہوں. منہ سے نا یہ نکل گیا یا سمد. ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنسر کیا کہ ہاں میرے بندے. وہ آپ ہی کی بات سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے، اتنے رحیم ہے. ان کی رحمت جو ہے ان کے غصے پہ غالب ہے، یہ انہوں نے لکھ بالکل. دیا ہے. تو ہم لوگ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اچھا میں ایک اور بات کہیں اور نکل گئی. ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے جو بڑی مین رکاوٹ ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. ہوں. اپنے آپ کو سمجھنا جی ہمیں تو سب پتہ ہے. اس چیز کو، اس لیول کو کہتے ہیں تکبر. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تکبر کرنا جو ہے نا وہ تکبر جو ہے وہ حق سے بالکل. دوری ہے ہاں بالکل ایسے ہی. اور ظلم ہے بہت بڑا. کبر جو تکبر کا راستہ، یا جو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ علم کے معاملے میں ہو یا دنیاوی لحاظ سے یا اپنے حسن و جمال کے لحاظ سے، اللہ نے سب کچھ دیا نا. تو پھر کیوں وہ اس کی اپنی تو نہیں تھی نا کوشش. تو بالکل اس کے بارے شیطان نے میں بھی تو یہی کیا تھا. اس نے بھی تو یہی ہم کہا تھا انا بھی خیر، کہ میں بہتر انا ہوں. خیر منہ. انا خیر ہوں میں ہاں تم لوگوں میں سے بہتر ہوں. آدم کو کہا تھا کہ یا اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں. بالکل. وہ سمجھتا تھا شاید نا مٹی کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ کوئی ایسی گندا سا کیچڑ ہے اس سے بنایا، تو یہ کوئی بڑی حقیر سی چیز ہے. میں اللہ ایک اور تعالیٰ آپ نے
بتاؤں گی بالکل یہ جی 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 ڈاکٹر سارا کنٹینیو کریں. جی میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھنا نا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پراؤڈی ہے اور اس کو اپنے پراؤڈ پہ بڑا ہو رہا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، تو اس ظلم کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ راہیں نہیں دکھاتے، وہ راستے نہیں سجاتے، اس کے دل میں وہ باتیں نہیں آتی، اس کا اپنا نفس ہی اس کے لیے نا سب کچھ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں جو بھی اسے سجھا رہا ہوتا ہے، جو باتیں جو وسوسے اس کو ڈال رہا ہوتا ہے، وہ اسی کا فالوور ہوتا ہے. اور بالکل. ہوتا پتہ کیا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید وہ زندگی کو بڑے اچھے سے اسموتھلی سکسیسفلی لے کے چل رہا ہے، لیکن وہ شیطان کا ٹوائے بنا ہوتا ہے. ہوں. اپنے اپنے اندر کے جو اس کا جو انر بینگ ہوتا ہے نا، جس کو اس نے کچل کے بہت ہی خبیث کر دیا ہوتا ہے، وہ اس چیز کا بھی نا ٹوائے بنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ نا وہ دونوں کھیل رہے ہوتے ہیں اور اسے لگتا ہے شاید میں بہت زیادہ سکسیسفل ہو گیا ہوں. ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ ظلم ہے نا، کہ جو اللہ نے جو چیزیں عطا کی تھی وہ اس کا حق ہی نہیں ادا کیا، تو اس بالکل. ظلم کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ہدایت نہیں دیتے اس قوم کو جو ظالم ہو. ظلم کہتے ہیں حق میں کمی. حق کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے، ہدایت طلب کرتے، ہدایت کی اہمیت کو سمجھتے، لیکن نہیں، ہم لوگوں نے کچھ اور کیا. اور بالکل. ایک اور بھی جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ہدایت نہیں دیتے. کافر ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نا آیت کچھ یوں ہے ذالک بانہم استحبوا ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، یعنی دنیا کی زندگی کو انہوں نے زیادہ محبوب رکھا ہوا ہے آخرت کے مقابلے میں. تو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ کفر کی علامت ہے نا کہ دنیا ہی دنیا کو اسی میں ریچھتے رہے. ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی نہیں ہدایت دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نوز بیٹر کہ ہو ڈیزرو. اور بالکل. ہدایت ایک تحفہ ہوتا ہے، تحفہ ہر کسی کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا. اللہ اپنے اسپیشل بندوں کو ہی دیتا ہے ہاں. جن سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور ہوں. اللہ کو خوش کرنے والے عمل ہمیں کرنے چاہیے. پھر چھوٹے 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 ہی کر سکتے ہیں ابھی تو ہم. اب اتنا تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ جی دوڑ کے ایک دم ہم سارا کچھ کر لیں اور ہم ایک دم پرفیکٹ ہو جائیں. جتنی ہم نے آج تک زندگی میں غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، شیطان کے کہنے پہ چلتے آئے، ان سب کو مٹانے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینے پڑیں گے. میں آپ کو بات ایک بتاؤں یہاں پر، جی جی بتائیں. کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بہت بڑا کام کریں گے تو ہی اللہ راضی ہوگا، یہ ہوں. ہماری بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلط بالکل سوچ ہے. ایسے ہی. اللہ تعالیٰ نے صرف کوشش مانگی ہے، اللہ وہ تعالیٰ نے امال. نیت مانگی ہے ڈاکٹر سائرہ. ہم اچھے کام کے صرف خیال بھی لاتے ہیں نا تو وہ ہمیں اس پہ بھی نواز دیتا ہے. لیکن یہ نہ بس خیالوں میں رہیں اور کریں کچھ نہ. ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیال پہ بھی نوازتا ہے ہمارے. ہم خیال بھی نہیں لاتے. ہوں. ہم یہ والی کوشش بھی نہیں کرتے. میں آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات بتا رہی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اب سب لوگ کہیں تھک تو نہیں گئے؟ نہیں نہیں. ماشاء اللہ آج آپ کی لوگوں کا کلاس سے ہم شکر ہے نے کہ کیا سیکھا اور ہم نے کیا اس کو اپنی لائف میں کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے؟ جو جس نے سیکھا ہے تھوڑا تھوڑا سا بتائیں ذرا کہ آپ نے آج کیا سیکھ لیا اور اب آپ نے آگے کیا سوچا ہے، اب کس طرح چلنا ہے. میں چاہتی ہوں سب بتائیں، تھوڑا تھوڑا بتائیں، ایک جملہ بتائیں، سب بتائیں، ہمیں پتہ لگے ہمارے ساتھ ہیں کون کون اور کون کیا سیکھ رہا ہے. ہمیں بھی کچھ سکھایا کریں. ہم یہاں پر آپ لوگوں سے بھی سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بھی نہیں. کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور بس ان سے ہی مانگیں، اور کچھ بات جیسے ہمیں کوئی شیئر کرنی ہو یا کوئی بھی بات ہو تو ہم دوسرے لوگوں کو کے ساتھ شیئر کرنے کے بجائے ہم ڈائریکٹ اللہ سے اس کے بارے میں بات کریں. بالکل.
سسٹر ملیحہ آپ نے کیا سوچا، یہ کیوں سوچا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، انسانوں سے نہیں کریں گے؟ کہ انسان کی مدد کی بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے، تب آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اچھا میں آپ جی بتائیں مس ملیحہ، بتائیں. تو ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو وہ ہی آگے سے ہی مطلب راستہ بنا دیں. اور بالکل صحیح، آپ کا توکل اور آپ کا یقین اتنا زیادہ ہونا چاہیے اپنی مانگی ہوئی دعا پہ کہ مجھے جو میں مانگ رہی ہوں وہ نہ ملا تو کچھ اور مل جائے گا. اور نہ اپنی زندگی پہ غور کیا کریں. میں آپ کو مس ملیحہ کی اس بات سے مجھے اپنی ایک بات یاد آ گئی. ابھی کل جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے تھے تو اس کے بعد میں نے کافی دیر بیٹھ کے سوچا کہ میں جو اتنے عرصے سے اتنی اسٹرکٹ اپنی لائف بنا کے ریگولر دعائیں مانگ رہی ہوں تو مجھے کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے یا کچھ بھی نہیں ہو رہا. بہت دیر سوچا میں نے اس بارے میں. پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے ایسے لگے مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا، صرف سب کچھ جائی جا رہا ہے اور کچھ آ نہیں رہا. اور جب میں نے غور کیا نا کہ مجھے میرا جا کیا کیا رہا ہے اس میں دعا مانگنے سے، ٹھیک ہے جو میں مانگ رہی ہوں وہ حاصل تو نہیں ہو رہا لیکن نقصان جو میرا ہو رہا ہے، نقصان نہیں تھی تو وہ بلیسنگ، لیکن میرے اندر سے وہ چیزیں مس ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا میں نے کھو دیا وہ سب کچھ. وہ سارا کچھ جب میں نے سوچا تو پھر میں نے اس کو پین ڈاؤن کیا کہ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ دعائیں جو ہم مانگتے ہیں ضروری نہیں ہے جو ہم مانگ رہے ہیں وہی ہمیں حاصل ہو. ہمیں اس سے بہترین چیزیں بھی نوازی جا رہی ہوتی ہیں. غور کرنا چاہیے ہمیں. بہت ایگزامن کرنے کے بعد مجھے پتہ ہے کیا احساس ہوا کہ نا میرے اندر سے غرور ختم ہو گیا، میری اکڑ چلی گئی، میرا غصہ بہت حد تک کم ہو چکا ہے. میرے اندر سے وہ جو چیزوں کی اور یہ دنیاوی چیزوں کی اور یہ زینت اور یہ لباس اور آسائشیں، ان سب کی ایک وہ جو لالچ تھی نا وہ ختم ہو گئی، وہ بھی کھو گئی. کیونکہ جھوٹ کی لذت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کسی قسم کے گناہ کی لذت ختم ہو گئی. میرے اندر یہ جو بے صبری تھی نا کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے ابھی ہو جائے فوراً ہو جائے، وہ چیزوں کی بے صبری ختم ہو گئی. میں نے وہ بھی کھو دی، بے صبری کھو دی میں نے اپنی. اپنے اندر جو میری مایوسی تھی نا کہ اب نہیں کچھ ہو سکتا، ختم بس یہ تو وہ، یہ جو ڈپریسو تھاٹس تھی میں نے وہ کھو دی. مجھے میرے اندر امید آ گئی، اتنی امید، اتنا توکل آ گیا کہ کچھ نہیں ہوتا اگر میں نے کچھ کھو بھی دیا ہے. اور اس سب کے بعد میں نے کیا نتیجہ نکالا کہ کبھی کبھی جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے، وہ تو نہیں ملتی لیکن ان کے بدلے میں ہم وہ چیزیں کھو ضرور دیتے ہیں جو ہمارے اندر ذاتی اور ہمیں روحانی طور پہ کمزور بنا رہی ہوتی. تو ضروری نہیں ہے دعاؤں سے کچھ حاصل ہو، یہ چیزیں دعاؤں سے کھو بھی سکتے ہیں. آپ لوگ دعا کیا کریں آپ کے اندر سے یہ چیزیں لیس ہونی شروع ہو جائیں تو پھر وہ جو ہدایت کے دروازے پہ ہماری بلرنس پڑی ہوئی ہے نا، دھند پڑی ہوئی ہے، وہ ہٹنی شروع ہو جائے گی ان چیزوں کے ساتھ. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس تھا جو میں نے اپنے آپ کو ایگزامن کر کے لکھا. تو مس ملیحہ کی اس بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں. تو اور تو اور کوئی ہے جو اپنا بتائے گا تھوڑا سا مزید کیا انہوں نے سیکھا اور اب کیا کرنا ہے انہوں نے آگے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ان دو میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ سسٹر سائرہ آپ بتائیں. میں ابھی یہی سوچ رہی تھی آپ کی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں ہمیں عطا کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں اللہ نے بنایا ہوتا ہے، اور ہم نے بالکل. خود شیطانی راستوں پہ چل کے نا وہ چیزیں اپنے اندر ایڈ کر لی ہوتی ہیں. اب کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا تو مٹی سے بنایا، تو شیطان نے جب ان کی طرف دیکھا تو کہا کہ یہ تو اندر سے خالی ہے، اس کے اندر نا میں تکبر اور اس طرح کی چیزیں بھروں گا. تو تب نا اس وقت یہ بات صرف میں نے اتنی سی پڑھی ہوئی ہے، تو اس کا نا میں نے یہ سوچا وہاں پر جب میں نے پڑھا، میں نے کہا اس خالی برتن کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا اس بالکل. کو بھرنا ہے تو قرآن سے بھرنا ہے، اور اس سے بہترین کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور یہ تو ہر بندہ ہی خالی ہے. آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ انسان جب ہم انسانوں کو ہیومن نیچر سٹڈی کرتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ جو بیچارے کہیں پر انہوں نے قرآن پاک کبھی زندگی میں ایڈ نہیں کیا ہوتا نا، وہ بڑے ہی بیچارے نا رحم کے قابل ہوتے ہیں. ان کو اتنی میجر میجر چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ باڈی کو فل اپ کرنے کے لیے، انسان کو اندر سے پر کرنے کے لیے، اس کو پرسکون کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے.
کہ ہم اللہ سے وہ مانگے کہ اللہ وہ چیزیں جو ہم نے اپنے اندر پہلے بھری تھی اب ان کو خالی کر کے وہ بھر دیں جو آپ چاہ رہے ہیں. اور وہ کیسے پاسبل ہوگا؟ غور و فکر سے، دعا سے، کیونکہ کوئی آپریشن تو کرنا نہیں یہاں پر. ایسے ہی ہے. چلیں جی پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر. یا اللہ ہم تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تجھے تیری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ ہمیں مکمل کامل ہدایت عطا فرما دینا. یا اللہ ہمیں ہدایت پہ عمل کرنے والا بنا دینا. یا اللہ ہمارے دلوں پہ کوئی تالا نہ لگا دینا. یا اللہ ان دلوں پہ جو دھول جم گئی ہے دنیا کی، یا اللہ اس کو دور فرما دینا. یا اللہ ہمیں کامل نور عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اس قرآن سے نور عطا فرما دے، ہمیں بخش دے. یا اللہ، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا رحمان یا رحیم. ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے. تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، جو کچھ ان کے درمیان سب آپ کا ہی ہے. آپ ہی ان کو سنبھالے ہوئے ہیں. ہم تیری بندیاں یہاں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، تیرا کلام سیکھنے آئی ہیں. یا رب، یا رب اس سے ہمیں نور عطا فرما دے. یا رب اس سے ہماری رہنمائی فرما دے. ہم نے جو کچھ سیکھا اسے ہمارے عملوں میں لانے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب ہمیں برکتیں عطا فرما دے، خیر خوشیوں میں بدل دے. یا رب ہمارے سب غم درد خوشیوں میں بدل دینا. ہمیں علم نافع عطا فرما دینا. یا رب ہمیں بھرپور نیکیاں کرنے والا بنا دینا. یا اللہ تو ہمیں اس ماہ رمضان تک لے آیا. یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہماری زبان نہ تھکے. یا اللہ اس رمضان سے ہم اپنے اندر اتنا تبدیل کر لیں، اتنا تبدیل کر لیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا رب، یا رب تیرے کاموں میں اپنے اندر کی تبدیلیاں لے آئیں. یا رب، یا رب ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں رائے گاہ نہ جائیں. یا رب، یا رب ہمیں ہر طرح کے تکبر سے دور رکھنا. یا رب، یا رب ہم تعلیم سیکھنے سکھانے والے ہیں. یا اللہ ہمیں کسی قسم کی ریاکاری سے دور رکھنا. یا رب، یا رب ہمیں اس بات کا بالکل فخر نہ ہو کہ ہم تیرے پڑھنے پڑھانے والی ہیں. یا رب ہمیں عاجز کر دینا. یا اللہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. یا رب امن دینے والا بنا دینا، ہمیں سچائی کی تصدیق کر کے چلنے والا بنا دینا. یا رب ہم ہر قدم تیری طرف بڑھانا چاہتے ہیں. یا اللہ تمہارے ہر قدم پہ ہمارا ساتھ دینا. یا اللہ یہ دل کو اضطراب خوف سے دور رکھنا، یہ کینہ بغض حسد ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں دھو دینا. اللہ تیری رحمتوں کی بارش فرما دینا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رحمتوں کی بارش سے دھو دینا. یا اللہ ہمیں غلط لوگوں کی صحبت میں کوئی صحبت عطا نہ کرنا. یا اللہ ہمیں اپنے فرما بردار، اپنے عبادت کرنے والے، اپنی حمد و ثنا کرنے والوں کے قریب کر دینا. یا اللہ ہمیں ہمیشہ عزت اور خوشی والے مقام عطا فرمانا. یا اللہ دین دنیا میں ہماری رہنمائی فرمانا. یا اللہ جیسے تو نے اس دنیا میں ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، یا اللہ روز محشر بھی ہمیں رسوا نہ کرنا. یا اللہ روز محشر بھی ہمیں رسوا نہ کرنا. یا اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حرام ترین کاموں سے بچا کے رکھنا. یا اللہ ہمارے ظاہر ہمارے باطن کے ہر طرح کے ہماری گندگیوں کو دھو دینا. یا اللہ ہمیں ظاہر باطن کی گندگیوں کو دھو دینا. یا رب تیرے ذکر سے ہمارے دل منور ہو جائیں. یا اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دینا جو تجھے راضی کرنے والے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچا کے رکھ جو تجھے ناراض کرنے والے ہوں. یا اللہ جو ہم پچھلی زندگی میں کرتے آئے ہیں، یا اللہ اس کو معاف فرما دینا. یا اللہ آج اس کلاس سے جب ہم نکلیں ہمارے دلوں کو ایسا کر دینا جیسا پہلی دفعہ ایک نومولود بچہ ہوتا ہے جس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے. یا رب، یا رب جتنے گناہ ہمارے معاف فرما دینا، ہمیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کو دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دینا. یا اللہ اپنی نشانیوں کو سمجھنے والا بنا دینا. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی عن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا. اللہم امامی نورا واخلف لی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واعصابی نورا ولحمی نورا ودمعی نورا وشعاری نورا واجعل لی فی امامی نورا. اللہم عزم لی نوری نورا. یا رب ہمیں تیرے ذکر کی لذت محسوس ہونی شروع ہو جائے. یا رب ہماری زبان ماہ رمضان کے مہینے ہر دن ہر لمحے، یا رب رمضان کے بعد بھی تیرے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یا رب ہمارا دل تیری تسبیح بیان کرتا رہے. یا رب سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین یا رب العالمین. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہیں مانگنا آیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ اپنی جناب سے نواز دینا، یا اللہ کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرما دینا. ہم نے آج جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی سکھایا، وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور جو غلطی ہوئی وہ ہماری ناقص عقلی کی وجہ سے ہوئی. اللہ ہمیں اس پہ معاف فرما دینا، ہماری پکڑ نہ کرنا. آمین یا رب العالمین. اللہم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.